بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ وہ 10 سال کے لیے دوبارہ سے پرائم منسٹر آ جائیں گے اور پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. ایسا کوئی سینیریو بالکل نہیں. ان کا فیوچر ہے وہ اسی طرح کسی قید خانے میں گزرے گا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا بھی پولیٹیکل کریئر اوور. جس دن نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنے گے. ہم نے تو 6 سال پہلے کہا تھا نہیں بنے گے. وہ اور عمران خان دونوں کا پولیٹیکل فیوچر کوئی نہیں. 2025 جو ہے پاکستان کے لیے کیسا سال ہے؟ 19 جنوری would be the last point جہاں کے بعد جا کر پاکستان ٹیک اپ کرنا شروع کرے گا. اور دیکھیے گا 19-20 جنوری تک کیا کیا فیصلے آتے ہیں. پاکستان اتنا معاشی طور پر سٹیبل ہو جائے گا کہ شاید پاکستان کو اس سال قرضہ نہ لینا پڑے. ہر روز میں دیکھتا ہوں ہر روز ویڈیو بنا رہے ہیں اب گورنمنٹ جا رہی ہے کل جا رہی ہے. ابھی گورنمنٹ کے جانے کا کوئی سین نہیں ہے. یہ مذاکرات اور اس سے کچھ سینیریو وغیرہ کو ڈیفرنٹ ہو جائے گا. یہ جو عمران خان صاحب آج باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ دنوں کے بعد یہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو بھیجا ہی نہیں تھا. زرداری صاحب جو ان کی بیٹی ہیں آصفہ بھٹو، شی از دا لیڈر. یس جی ہمارے ساتھ اسٹرالوجی کا بہت بڑا نام محمد معظم خان ہمارے ساتھ موجود ہے. اور سال 2025 جب ہم معیشت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے جو بڑے بڑے پولیٹیکل فگرز ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے. سال 2025 ان کے لیے کیسا ثابت ہوگا یہ بھی ہم دیکھیں گے. بہت شکریہ جناب خان صاحب آپ نے. سر آپ کا شکریہ. تو خان صاحب کیا سب سے پہلے تو بانی پی ٹی آئی کے سوال آپ سے پوچھوں گا کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے پہلی دفعہ بھی انٹرویو کیا تھا میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان کا پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے اور وہ اپنے کیے کو کچھ اس طرح بھگتیں گے کہ وہ جیل جائیں گے. اگر آپ کو یہ بات کسی کو یہ کوئی شک لگے گی یا اس بات میں کوئی شک ہے تو یہ اگر میری کتاب اسٹرالوجی پڑھتے ہیں اس میں پیج 151 سیکنڈ پیراگراف میں ہم نے یہ ساری ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں اور 10 سال پہلے کتاب چھپی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ ختم ہے. وہ اگر ہم سمجھیں کہ وہ 10 سال کے لیے دوبارہ سے پرائم منسٹر آ جائیں گے اور پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے ایسا کوئی سینیریو بالکل نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو یہ لکھا بھی اور 10 سال پہلے یہ چھپا بھی تو اس کے مطابق تو جو ان کا فیوچر ہے وہ اسی طرح کسی قید خانے میں گزرے گا. دیکھیں وین وی سے قید خانہ از کنفائنمنٹ. ٹھیک ہے. کنفائنمنٹ سے مراد یہ کہ اگر فرض کریں کہ انہیں کوئی یہاں سے نکال کر اڈیالہ سے نکال کر جا کر بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کر دی از سیم از اے کنفائنمنٹ. جی بالکل. یا وہاں سے اٹھا کر انہیں کہیں برطانیہ بھیج دیا جائے اور ان پر پابندیاں لگا دیں اگین اٹس اے کنفائنمنٹ. تو آئی ڈونٹ سی کہ ہز پولیٹیکل فیوچر ہی ول بی ایکٹیو ان پالیٹکس اور اس ایکٹیو پالیٹکس کی وجہ سے وہ کوئی پرائم منسٹر دوبارہ بن جائیں اس کے امکانات نہیں. آئی تھنک ہی ول ریمین ان کنفائنمنٹ. ٹھیک ہے. اور باقی جو ہمارے میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا تو میں نے بہت سال پہلے جب آئی تھنک 2018 تھا تب میں نے کہا تھا ان کا پولیٹیکل جو کریئر ہے وہ ان کا بھی پولیٹیکل کریئر اوور. وہ اور عمران خان دونوں کا پولیٹیکل فیوچر کوئی نہیں ہے. پیچھے بیٹھ کر جس طرح نواز شریف ابھی بھی کر رہے ہیں وہ ایک سپورٹ دے رہے ہیں تو وہ سپورٹ چلتی رہے گی. بٹ اگر وہ سمجھے کہ میں خود آ کر وزیر اعظم بن جاؤں گا اس کے چانسز نہیں ہیں. تو اس کا مطلب آپ نے نواز شریف اور عمران خان کا فیوچر ایک طرح سے دیکھا ہے کہ وہ خود وزیر اعظم دونوں میں سے کوئی بنتا آپ کو نظر نہیں آئے گا. نو. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے وزیر اعظم کا شہباز شریف صاحب کہاں دیکھتے ہیں؟ ہاں لوگ ہر روز میں دیکھتا ہوں ہر روز ویڈیو بنا رہے ہیں اب گورنمنٹ جا رہی ہے کل جا رہی ہے 2 مہینوں کے بعد جا رہی ہے 1 مہینے کے بعد جا رہی ہے. میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی کہ ابھی گورنمنٹ کے جانے کا کوئی سین نہیں ہے جب تک مئی 26 یعنی کہ مئی سے لے کر جو اگست سپٹمبر تک کا ہوگا 2026 اس میں گورنمنٹ جانے کے کوئی آسپیکٹ بنے گے. اس سے پہلے کوئی سین سون نہیں. یعنی تقریباً 1.5 سال کا ابھی پڑا ہوا ہے. ہاں وہ آپ دیکھیں گے ابھی یہیں پر ہم بھی یہیں پر ہی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ میں کوئی باتیں کر رہا ہوں یہ میرے یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں. یہ میں نے پہلے بنایا کہ گورنمنٹ کب تک رہے گی. اور ویسے بھی ہمیں آثار جو بتا رہے ہیں کم و بیش پچھلی دونوں باتیں بھی اور یہ والی باتیں بھی اسی طرف ہی جا رہی ہیں. بالکل. تو آپ مریم نواز کو بلاول بھٹو کو اگر پہلے مریم نواز کی بات کی تو میں نے اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی وہی میں بار بار کر رہا ہوں کہ ان کو جب وہ اقتدار میں نہیں تھی تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ ان کو گیون سٹیٹس تو مل سکتا ہے ارن سٹیٹس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ ایویڈنس ہے وہ ویڈیو کی صورت میں. اور اب آپ کو یاد ہوگا جب جس دن نواز شریف صاحب پاکستان آئے انہوں نے آ کر یہاں پر اپنے کیسز ختم کروائے اور انہوں نے
کمپین بھی اپنی شروع کی, اور جس دن وہ PS میں نون لیگ جیتی بھی اور نیکسٹ ڈے تک ہر آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے. ہم نے تو 6 سال پہلے کہا تھا نہیں بنے گے, نہیں بنے. نواز شریف صاحب, ہاں ٹھیک ہے. تو اس لیے جو مریم ہے ان کا پولیٹیکل فیوچر ٹھیک ہوگا, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ انہیں جب بھی سیٹ ملی دیٹ وڈ بی اے گیون اسٹیٹس, دیٹ وڈ ناٹ بی ارنڈ. ارنڈ ہوتا ہے جب آپ اپنا الیکشن لڑ کے لوگوں سے الیکشن جیت کر اپنے ووٹ کے بل بوتے پر آتے ہیں. یہ آپ نے ارن کیا, تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے فیوچر میں بھی ان کو اسی طرح سے جو بھی ملے گا وہ اسی طرح سے گیون ہوگا. 2025 جو ہے پاکستان کے لیے کیسا سال ہے, اس کو اچھا یہاں پر میں کلیئر کرتا چلوں, جو اسٹرالوجی ہے نا جی, اس کا 2024 ابھی چل رہا ہے. یہ جون 2024 سے جوپیٹر ٹرن ہوا, ٹھیک ہے, اور یہ جب تک اس گھر سے نکلے گا نہیں, جمنائی سے نکلے گا نہیں, یہ وہ ایک ہی سال ہے. اس لیے جون 2024 سے 2025 تک 2024 کا چل رہا ہے. جو کیلنڈر ایئر ہے جو 2025 جنوری سے جو شروع ہوتا ہے, تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ کیلنڈر ایئر جو ہے یہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا, اور چیزیں بہت زیادہ فیوریبل ہونی شروع ہو جائے گی 19 جنوری کے بعد. 19 جنوری بھی آنے والی ہے جی. 19 جنوری وڈ بی دی لاسٹ پوائنٹ جہاں کے بعد جا کر پاکستان ٹیک اپ کرنا شروع کرے گا. اور دیکھیے گا 19-20 جنوری تک کیا کیا فیصلے آتے ہیں. یہ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے, 19 اور 20 جنوری یہ جو ابھی آنے والی ہے, اس تک جو فیصلے آئیں گے یہ ڈیسائیڈ کر جائیں گے پاکستان کا فیوچر. اور وہ آپ کو اچھا بہتر نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر ایک اور بھی بات جو ہے, اب آ گیا کیلنڈر ایئر کے بعد جو اسٹرالوجیکلی ایئر آ گیا. جب آپ 25-26 میں انٹر ہوں گے تو پاکستان اتنا معاشی طور پر سٹیبل ہو جائے گا کہ شاید پاکستان کو اس سال قرضہ نہ لینا پڑے ودن اے ایئر ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ نہ سمجھے کہ جس طرح وہ PTI اور مجھے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹرالوجر آ گیا, تو بالکل ایسا نہیں ہے. کہ یہ جو 2025-26 آرمی الٹیمیٹ اسٹرانگ ہوگی اور فنانشیل گینز بہت سارے ہوں گے. پاکستان کو بہت سارے لوگ گفٹ دیں گے. گفٹ سے مراد یہ ہے کہ انویسٹمنٹس کریں گے پاکستان میں آ کر, کولیبریشنز ہوں گی. پاکستان ایک پاورفل سسٹم کو جنریٹ دے گا. تھنگز ول اسٹارٹ گیٹنگ گریجولی پاور, اور تبھی جا کر عوام کو فائدہ ہونا شروع. تو یہ جو بعض لوگ تبصرے کرتے ہیں, یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں, تو میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا خان صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے. بالکل, ہم نے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے, میں نے ان کے ساتھ بڑے کیمپ کھیلے. تعلق ہونا ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں میرا علم کیا دیکھ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور میں پیشنٹ ہوں. اب میں آپ کا بہت بھائی ہوں, بہت دوست ہوں, بہت جگری ہوں. میں اگر مجھے کوئی خدا نہ خواستہ سویئر ڈیزیز ہو جائے, میں آپ کے پاس چلا جاؤں, تو آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ اپنے اس تعلق کو نبھائیں گے یا آپ اپنے پروفیشن کو نبھائیں گے؟ پروفیشن. تو یہی میں بات کرتا ہوں کہ واٹ از مائی پروفیشن. اس سے اگر عمران خان کا اگر آپ ہاروسکوپ دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو پلانٹری کنڈیشن ہے, سن ان لبرا, مرکری ان لبرا, سیٹرن ان لبرا, وینس ان اسکارپیو, مارس ان سیگیٹیریس, جوپیٹر اینڈ مون 8ویں گھر میں, راہو ان ایکویریس اور کیتو 11ویں گھر میں. تو یہی وہ ساری اسپیکٹس ہیں جو ان کو لے کر اس خاص سٹیج پر پہنچاتے ہیں, جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو یہ تو بڑی سنگین سی بات ہو گئی. یعنی آپ نے کہا کہ جو اس اسٹار کے لوگ ہیں, جو اس طرح سے جو پلانٹری کنڈیشن بائی برتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں, اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن میں, ہم نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی کہ یہ ہو کر رہے گا, اور ہم وہی تقدیر پڑھتے ہیں جسے تقدیر مطلق کہتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یا تو اپنی زبان سے کہیں پھنس جاتے ہیں. نہیں, میں نے یہ کہا, اس میں نے لکھا ہے کہ 3rd ہاؤس ہوتا ہے اسٹرالوجی میں وربل ایکسپریشن کا, جی, کمیونیکیشن کا, کورسپونڈنس کا, بولنے کا, اور ایسی ایکٹیویٹی کرنے کا جس کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹی اور آپ کا بولنا کاغذ میں فورجری پرجری آپ کو لیگل کیسز میں الجھا کر قید کروا دے. وہ آپ دیکھیں پیج آپ لگائیں اور لگائیں, وہ اسباب تو اللہ نے پیدا کرنے ہیں, ہم نے تو صرف پڑھنا ہے, ہم نے پڑھ دیا. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے کچھ, ہاں ان کا جو فیوچر ہے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دنوں میں وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. بڑی باتیں چل رہی ہیں, ایسا نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہے. اور یہ میں نے پھر بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے خاندان کے میں نے بہت سارے لوگوں کے ہاروسکوپ بنائے ہیں. بے نظیر واز مائی کلائنٹ. زرداری صاحب سے تو میں زندگی میں ملا ہوں, مگر وہ ان کا ہاروسکوپ کبھی نہیں ڈسکس کیا. جو ان کی بیٹی ہیں, ان کا نام مجھے کیا نام ہے اس کا, جو چھوٹی والی بیٹی ہیں جن پر لیوکوڈرما, آصفہ بھٹو, اس کے آنے کے اس پر میں نے ہاروسکوپ بنایا بھی تھا. شی از دا لیڈر. یس,
اور میری وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کے سے سے زیادہ وہ ان کے بہت- چانسز آپ کو بہت- نظر ہاں، آ رہے ہیں. ہاں، وہ اس وقت پہلی مرتبہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچی ہیں. شی از دی اسٹار. اس کے ہاروسکوپ کی جو پلانٹری کنڈیشن ہے وہ بہت ایسی پلانٹری کنڈیشن جو ایک آدمی آئے اور آ کر پورا چھا جائے اور اسٹار بن جائے. تو ایسے تو ہم نے دیکھا کہ جب ان کی تقریر وغیرہ ہوئی تو لوگوں میں ایک پرسیپشن آئی نہیں کہ ہم یار نے یہ کچھ میں different نے ان کی جو ویڈیو بنائی تھی میں نے اس وقت بنائی تھی جب وہ پالیٹکس میں نہیں تھی اور وہ یہ میرے یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے. تو بینظیر صاحبہ جو ہیں وہ اس پہ پورا یقین رکھتی تھیں. میں آپ کی کلائنٹ جارج بالکل ہاں کرتی تھی. اور وہ پوچھتی رہے اپنے بارے میں بھی فکر مند ڈیفینیٹلی مرزا بھٹو بھی میرے کلائنٹ تھے. مرزا بھٹو. ہاں غنوہ بھٹو بھی میری کلائنٹ تھے. ان کے یہ میری جو کتاب ہے ایسٹروپامسٹری اس میں میر مرزا بھٹو کے ہاتھوں کے پرنٹس غنوہ بھٹو کے ہاتھوں کے پرنٹس لگے ہوئے ہیں وتھ سگنیچرس. تو غنوہ بھٹو نے جب وہ میر مرزا بھٹو کی ڈیتھ ہو گئی تو غنوہ بھٹو مجھ سے ملنے آئی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ جو آپ نے ریڈنگ ان کو لکھ کر دی تھی میں نے کتاب میں یہ مینشن کیا وہ میں نے پڑھی تھی تو بالکل ویسا ہی جو ایسے آپ نے کہا. تو یہ بیان ہے غنوہ بھٹو کا جو کتاب میں چھپا ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پرنٹ ہاتھوں کے مجھے دیے کہ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے بتا دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. اسی وجہ سے اگر نہیں ہوا ہوتا تو غنوہ بھٹو آ کر اپنا ہاتھوں کا پرنٹ ہمیں کیسے دیتے ہیں. یہ ایویڈنس ہے ساتھ لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں. یہ مذاکرات اور اس سے کچھ سینیریو وغیرہ کو ڈیفرنٹ ہو جائے گا. چال کیا بتاتی ہے چیزیں کیا بتاتی ہیں آپ ذرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. نہیں ہم ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے نہیں دیکھتے ہم کرتے کہ جو ٹرو جیمن ایسٹرولوجی ہے نا وہ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے جذبات اور اس کا خیال نہیں ہم رکھ رہے. نہیں اس کو دیکھیں ہم نے جو دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں. سویٹ ہارٹ اگر میں اپنے پروفیشن سے ڈسلائل ہو کر اپنے خواہشات کا کام کرنا شروع کر دوں تو پھر تو میں پروفیشن سے ڈسلائلٹی ہے نا. بالکل. تو اسی لیے ہم جب ہاروس کو بناتے ہیں یا ریڈنگ دیتے ہیں ود ایویڈنس پروف دیتے ہیں کہ یہ تھا اس کا یہ رزلٹ ہے. آپ نے میری کوئی ویڈیو ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو بغیر چارٹ کے یا بغیر ایویڈنس کے ہو. یہ جو عمران خان آج ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب آج وہ باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ دنوں کے بعد یہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو بھیجا ہی نہیں تھا. یہ تو مذاکرات میری طرف سے ہو ہی نہیں رہے تھے. یہ پتہ نہیں کیوں تھا ایسے اور یہ مذاکرات نہیں چلنے. اس مذاکرات کا کوئی فیوچر نہیں. یہ گورنمنٹ کی طرف سے آ جائے یا ان کی طرف سے آ جائے لیکن الٹیمیٹلی نو فیوچر آف دیز پرٹیکولر نیگوسیشنز. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ معظم خان صاحب آپ نے وقت دیا.